السلام علیکم میرے دوستو۔ بادشاہ نے وزیر با تدبیر کو بلایا اور کہا کہ تدبیر ساتھ لے کر آؤ۔ بادشاہ نے مشیر با شمشیر کو بلایا اور کہا کہ شمشیر ساتھ لے کر آؤ۔ وزیر نے تدبیر کی گٹھڑی کاندھے پر رکھی اور بادشاہ سلامت کے حضور پہنچ گیا۔ مشیر نے شمشیر ساتھ لی اور بادشاہ کے آستانے پر حاضری دی۔ بادشاہ نے وزیر سے پوچھا، تمہارے پاس کیا تدبیر ہے؟ وزیر نے گٹھڑی کھولی اور جواب دیا، حضور، ایک نہیں کئی تدبیریں ہیں۔ پہلی تدبیر یہ ہے کہ آپ مکمل طور پر شاہانہ زندگی بسر کریں۔ اپنے کر و فر کے لیے شاہی خانے کو بے دریغ استعمال کریں۔ لا قانونیت کو جی بھر کر فروغ دیں کہ شاہان سلف کا یہی دستور رہا ہے۔ بادشاہ سلامت نے یہ سنا تو وہ خوش ہوئے اور بولے، ہمیں تم سے اسی وفاداری کی امید تھی، لیکن تمہارے ان مشوروں پر عمل کرنے سے رعایا میں بے چینی پھیلے گی اور وہ ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ کیا خیال ہے؟ وزیر با تدبیر نے یہ سنا تو کرنش بجا لایا اور بولا، حضور، وہ طبقے جو آپ کے ساتھ سلوٹ کسوٹ میں شریک ہیں وہ آپ کے اقتدار کو مضبوط کرنے میں مدد دیں گے۔ البتہ رعایا کو مطمئن کرنے کے لیے آپ صرف یہ کریں کہ گاہے گاہے ان کے بارے میں ہمدردی اور محبت کے کلمات استعمال کرتے رہیں اور وہ ان سے خوش ہو جائیں گے۔ ان احمقوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے اور یوں آپ ظالم اور مظلوم دونوں کو خوش رکھ سکیں گے۔ بادشاہ سلامت کے چہرے پر اطمینان کی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ انہوں نے فرمایا، وزیر با تدبیر، تم ٹھیک کہتے ہو، کوئی اور تدبیر؟ وزیر نے گٹھڑی میں سے ایک اور تدبیر نکالی اور کہا، حضور، ایک تدبیر یہ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ اس کے مطابق آپ کو یہ چاہیے کہ انصاف کے تمام راستے مسدود کر دیں تاکہ فریادیوں کی فریادیں بھی منصفوں کے کانوں تک نہ پہنچ پائیں اور یوں آوازیں سینوں ہی میں گھٹ کر رہ جائیں۔ بادشاہ سلامت نے وزیر با تدبیر کی پیٹھ ٹھونکی اور اسے زر و جواہر اور خلعت دے کر رخصت کر دیا۔ پھر وہ اپنے مشیر با شمشیر کی طرف متوجہ ہوا اور کہا، مشیر، تم ہمیں کیا مشورہ دیتے ہو؟ مشیر نے اپنی شمشیر نکالی اور کرنش پر جلا کر کہا، حضور کا اقبال بلند ہو۔ میرا صرف ایک مشورہ ہے کہ جو لوگ وزیر با تدبیر کی ان تدبیروں کے باوجود سرکشی پر مائل ہوں انہیں بے دریغ تحت دیگ کر دیا جائے، اس کے بعد کسی کو سر اٹھانے کی جرات نہ ہوگی۔ بادشاہ سلامت نے مشیر کی پیٹھ ٹھونکی اور اسے بھی زر و جواہرات اور خلعت سے سرفراز کیا۔ پھر بادشاہ سلامت نے ایک روز وزیر کو بلایا اور کہا، مشیر نے تمہیں قتل کرنے کا مشورہ دیا ہے، شاید وہ نہیں جانتا کہ تم مجھے کتنی عزیز ہو۔ اور بعد میں بادشاہ سلامت نے مشیر کو طلب کیا اور کہا، وزیر تمہیں راستے سے ہٹانے کی تدبیر کر رہا ہے، اس کی سازشوں سے محتاط رہو، ویسے مجھے تم پر حکم اس کے نتیجے میں درباری دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے اور مخالف کو نیچا دکھانے کے لیے خود کو شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار ثابت کرنے لگے اور یوں بادشاہ سلامت نے زیادہ یکسوئی کے ساتھ امور سلطنت انجام دینا شروع کر دیے۔ انہوں نے اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے تدبیر اور شمشیر دونوں کو استعمال کیا، جس کے نتیجے میں انہوں نے ایک عرصہ تک شاہانہ زندگی بسر کی، شاہی خزانے کو بے دریغ استعمال کیا، اپنے درباریوں کو بھی لوٹ کسوٹ کی مکمل آزادی دی اور ملک میں لا قانونیت اور بدعنوانی اپنے عروج پر گئی۔ پھر ایک روز بادشاہ سلامت کے مخبروں نے انہیں آ کر خبر دی کہ غریب عوام
جن کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے سرکشی پر آمادہ ہیں۔ بادشاہ نے یہ سنا تو مخبروں کی غلط خبری پر انہیں سرزنش کی۔ پھر شاہی نجومی کو بلایا اور پوچھا کہ تمہارے ستارے کیا کہتے ہیں؟ نجومی نے یہ سن کر کھڑکی میں سے باہر سر نکالا اور پھر بادشاہ سلامت کو مخاطب کر کے کہا، حضور، اگر جان کی امان پاؤں تو عرض کروں کہ آپ کا اقتدار چند گھڑیوں کا مہمان ہے۔ بادشاہ سلامت یہ سن کر جلال میں آ گئے۔ انہوں نے غصے سے کانپتے ہوئے کہا، اے دو کڑی کے نجومی، کیا تیرے ستاروں نے تجھے یہی بات بتائی ہے؟ حضور، یہ بات مجھے میرے ستاروں نے نہیں بتائی۔ میں نے ابھی کھڑکی کے باہر حضور کے محل کی دیواروں کے ساتھ اپنی آنکھوں سے لاکھوں افراد کا ہجوم دیکھا ہے۔ ان کے چہرے نفرت سے کھنچے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ سلامت کے چہرے پر تشویش کے آثار پیدا ہوئے۔ انہوں نے وزیر کو طلب کیا۔ وزیر نے تدبیر کی گٹھڑی کھولی اور کہا، حضور، فکر کی کوئی بات نہیں۔ اور دو کوڑی کے نجومی نے اسے دیکھا اور پھر کھڑکی سے باہر سر نکال کر لاکھوں افراد کے اس غضبناک ہجوم کو دیکھنے لگا جو نفرت سے بھرے ہوئے چہروں کے ساتھ محل کے دروازے کے باہر جمع ہو رہے تھے۔